أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. سبحان اللہ. سامعین محترم، اس سے پہلے حقوق کا ذکر ہوا. 8 طرح کے لوگوں کے حقوق بیان کیے گئے کہ کامل مومنہ وہ کہلائے گا جو ان حقوق کی پاسداری کرے. حقوق میں سب سے پہلے نمبر پہ والدین ہے، دوسرے نمبر پہ عام رشتہ داروں کا ذکر ہوا، تیسرے نمبر پہ یتیموں کا، چوتھے نمبر پہ فقراء اور مساکین کا، 5ویں نمبر پہ پڑوسیوں کا ذکر ہوا، اور چاہے وہ قریب کا پڑوسی ہو دور کا پڑوسی ہو، اور 7ویں نمبر پہ مسافروں کا ذکر ہوا، 8ویں نمبر پہ ماتحتوں کا ذکر ہوا کہ ان 8 طرح کے جو حقوق ہیں جو بندہ ان کی پاسداری کرتا ہے وہ کامل مومن ہے. اور ان حقوق کی ابتدا کی گئی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، جس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ ان حقوق کی پابندی اور ان کا حق ادا کرے گا وہ شخص جس کے دل میں اللہ کا خوف. جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ بندہ دوسروں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا. اور اس بات کے لیے سورت کے ابتدا میں بھی ذکر ہوا. ابتدائی آیت میں اللہ رب العزت نے تقوی کا ذکر 2 مرتبہ کیا. اس میں بھی اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ باہمی حقوق کی ادائیگی اس کی بنیاد اور جڑ جو ہے وہ اللہ کا خوف. جس بندے میں اللہ کا خوف ہوگا، جس بندے میں فکر آخرت ہوگی، وہی بندہ دوسروں کے حقوق ادا کرے گا. ان حقوق کے بعد چند بیماریوں کا ذکر ہوا جو حقیقت میں ان حقوق کی ادائیگی میں رکاوٹ بنتے ہیں. 3 بیماریاں جن میں سے 2 کا ذکر پچھلے درس میں ہوا. ایک ان میں سے تکبر ہے. جس بندے میں تکبر ہوگا، اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، دوسروں کو اپنے آپ سے کمتر سمجھے گا، ایسا بندہ حقوق ادا نہیں کر سکتا. اور دوسرے وہ لوگ جو بخل اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں، وہ مالی تعاون میں بھی کنجوس ہیں اور دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں بھی کنجوس ہیں اور علم میں بھی کنجوس ہیں. فرمایا کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں، اور اللہ نے جو نعمت ان کو دی ہے اسے چھپا لیتے ہیں. اب وہ نعمت کیا ہے؟ مال کے شکل میں، مال و دولت بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کو ظاہر نہیں کرتے. ایک حق بات ہے جس کا علم اللہ نے دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اظہار نہیں کرتے. علم اللہ نے دیا اسے چھپاتے ہیں. تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ذلت
جو بخل اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ حالانکہ خرچ کرنا، اظہار حق کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے مومنین متقین کی علامات میں سے بیان ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے مومنین متقین کی جو علامات ذکر کی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، مومن متقی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، چاہے اس میں اس کی حالت تنگی کی حالت ہے یا فراخی کی حالت ہے، یعنی ہر حال میں اپنے حیثیت کے مطابق وہ خرچ کرنے والے ہیں۔ یہ مومنین متقین کی علامت ہے، صفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے اپنے آپ کو بچا لو اگر کا وہ ایک کھجور کے دانے کا ٹکڑا کیوں نہ ہو، یعنی جتنی تمہاری حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ سب کچھ دے کے خود دوسروں کے محتاج ہو جائے، اپنی حیثیت کے مطابق جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ دے گا، جس کے پاس کم ہے وہ کم دے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ایک موقع پہ انگور کا ایک دانہ صدقہ کیا، سائل آیا گھر میں تو اس نے گھر میں تلاش کیا، کچھ بھی نہیں ملا، صرف ایک انگور کا دانہ ملا دے، وہ لا کر انہوں نے اس سائل کو دے دیا اللہ کے نام۔ بعض اسلاف کے بارے میں آتے پیاز کا ایک دانہ دے کسی، ان کے پاس تھا وہی تو وہی اللہ کے راستے میں دے دیا۔ تو یہ جو مال ہے یہ اللہ کی نعمت، لیکن یہ نعمت کب بنتی ہے؟ جب اس کا حق ادا کیا جائے۔ یہ مال کی جو مذمت آئی ہے قرآن و حدیث میں، جس کو ملعون کہا گیا ہے، یہ وہ مال ہے جس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حق یہ ہے کہ اس کا زکوٰۃ ادا کیا جائے، اور زکوٰۃ کے علاوہ بعض مواقع ایسے آتے ہیں، کوئی محتاج یا اڑوس پڑوس میں ہوتا ہے، کوئی محتاج مل جاتا ہے، یہ بھی اس کی ذمہ لازم ہے۔ ان فی الاموال حق سوى الزکوٰۃ، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حقوق ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ مال کا حق ادا کرتا ہے، یہ مال اللہ کی نعمت ہے، اور جو حق ادا نہیں کرتا ہے یہ اس کے لیے لعنت ہے۔ ہمارے اسلاف بہت بڑے بڑے مالدار بھی گزرے، صحابہ کرام میں تھے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ میں تھے، لیکن وہ مال کا حق ادا کرتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ بہت بڑے تاجر، بین الاقوامی سطح پہ ان کا کاروبار تھا امپورٹ ایکسپورٹ کا۔ تو ایک موقع پہ کہتے ہیں کسی نے آ کے خبر دی کہ حضرت آپ کا جو جہاز باہر ملک جا رہا تھا راستے میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ وہ تھوڑی دیر ٹھہرے، سر جھکایا، پھر سر اٹھا کے کہا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ آیا، کہا حضرت جو خبر آئی تھی وہ جھوٹی ہے، آپ کا جہاز صحیح سلامت وہاں پہنچا ہے اور منافع کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر حضرت پھر ٹھہرے، پھر کہا الحمدللہ۔ وہ مجلس میں لوگ تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس دو خبریں ہیں، آپ نے ان دونوں خبروں کے اوپر کہا الحمدللہ، حالانکہ ایک خبر تو الحمدللہ سمجھ میں آتا ہے کہ مال بچ گیا، منافع کے ساتھ آ رہا تھا، لیکن آج جب مال
ڈوبنے کی خبر آئی تھی وہ تو انا للہ والی خبر ہے، آپ نے اس میں بھی الحمدللہ کہا۔ تو حضرت نے کہا کہ میں نے یہ مال ڈوبنے پہ یا فائدہ حاصل ہونے پہ الحمدللہ نہیں کہا، جب مال ڈوبنے کی خبر آئی تو میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کیا کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے، تو میرا دل مطمئن تھا، کسی طرح کا کوئی رولا نہیں تھا میرے دل میں نے کہا الحمدللہ۔ اور پھر دوسری بات جب نفع کی خبر آپ پہنچی، پھر میں اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا کہ میرے دل میں کوئی فرق پڑا یا نہیں، تو کہتے کوئی فرق نہیں، اس پہ میں نے الحمدللہ کہا۔